الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہم پر بڑا احسان فرمایا. اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور رفعت کو بڑھانے کا اور آپ کو اونچا مقام دینے کا دنیا میں بھی وعدہ کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو مقام محمود کی، کہ اللہ رب العزت نے وہ ایک وعدہ کیا ہے اس چیز کا، تو قیامت کے دن وہ مقام مجھے حاصل ہو جائے. اس لیے ہر ایمان والے کے لیے اس بات کو سنت قرار دیا ہے کہ جب بھی اذان سنیں تو اذان کے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس دعا کو پڑھنا یہ سنت ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس بندے کی میں شفاعت کروں گا، اللہ کے دربار میں سفارش کروں گا. دعا کیا ہے؟ بالکل مختصر دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے زندگی میں عمل میں لانا چاہیے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. دیکھیے اذان کو ایک مکمل دعوت قرار دیا، اس لیے کہ اذان کے اندر جن الفاظ کو متعین کیا ہے یہ بڑے قیمتی اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ کی تکبیر اور بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر یہ کہ اللہ کے ایک معبود ہونے کی شہادت دی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی شہادت دی جاتی ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے. آپ کے ذکر کو کیا کر دیں گے؟ بلند کر دیں گے. دیکھیے دنیا کا جو پورا سسٹم بنا ہوا ہے 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا ہے جس میں اللہ اکبر کی صدائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صدائے بلند نہ ہوتی ہو. پورے دنیا کا سسٹم ایسے بنا ہوا ہے کہ کئی رات ہے، کئی دن ہے، کئی دوپہر ہے، کئی شام ہے، کئی 9 بجے ہے، کئی صبح کے 9 بجے، کئی رات کے 9 بجے، کئی دن کے 8 بجے، کئی رات کے 8 بجے ہے. یہ مختلف اوقات اللہ رب العزت نے پورے دنیا کی ترتیب کے اعتبار سے بنائے. اور ہمارے یہاں ظہر کی اذان ہوتی ہے تو اس ہمارے اذان ختم بھی نہیں ہو پاتی کہ کہیں پر عصر کی اذان ہوتی ہے، کہیں پر مغرب کی اذان ہوتی ہے، کہیں پر عشاء کی اذان ہوتی ہے، کہیں پر فجر کی اذان ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بستی میں 2-2 3-3 مسجدیں ہیں. ایک مسجد کا ٹائم الگ ہے، دوسرے مسجد کا ٹائم اس سے کچھ الگ ہے، گھڑیاں بھی برابر نہیں ہیں. تو جس کی بنیاد پر مسجدوں میں ایک بستی میں 4-4 5-5 مسجدیں ہیں، لیکن اذان 1 منٹ کے بعد، 1 سیکنڈ کے بعد، 2 سیکنڈ کے بعد، 15 سیکنڈ کے بعد، 30 سیکنڈ کے بعد الگ الگ اذانیں ہو رہی ہیں. اب کونوا میں جا کے اس کا بالکل منظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اذان ہو رہی ہے، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں وہ ختم نہیں دوسری ہو رہی ہے، وہ ختم نہیں تیسری ہو رہی ہے، کبھی کبھی 2-2 3-3 اذانیں ایک ساتھ میں ہو رہی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت پورے دنیا کا ایک نظام بنایا
کہ یعنی کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا۔ اب دیکھیے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرے، اللہ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا اثما عظیما۔ یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ ایمان والوں کو بلا وجہ کوئی ستائے گا تو اس نے بہت برا کام کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی انسان کسی ایمان والے کو ستاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم میں وہ عذاب مقرر کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے جسم میں خارش پیدا ہوگی، خارش سمجھتے کھجلی پیدا ہوگی۔ دو چیزیں بہت اچھی لگتی ہے ڈائبٹیز والے کو بھی اور دوسرے آدمی کو بھی، ایک تو کھجانا اچھا لگتا ہے اور دوسرا مٹھائی اچھی لگتی ہے۔ ڈائبٹیز والا مٹھائی چھوڑتا نہیں اور کھجاتے حالانکہ یہاں تک کہ زخم ہو جاتا ہے لیکن آدمی پھر بھی کھجاتا ہے۔ تو ہمارے استاد کے فرماتے تھے کہ دو چیزیں انسان کو بہت اچھی لگتی ہے، ایک تو کھجانا اور دوسرا ڈائبٹیز والے کو مٹھائی، یہ دونوں سے کبھی یہ چیزیں چھوٹتی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کے جسم میں خارش کو پیدا کریں گے اور اس کو لوہے کے ناخن دیں گے۔ اب یہ جہاں جہاں جسم پر کھجلی ہو رہی ہے اس کو کھجائے گا، یہاں تک کہ کھجاتے چمڑی پھٹ جائے گی، چمڑی پھٹتے پھٹتے گوشت نکل جائے گا، گوشت نکلتے نکلتے وہ کھجلی اس کے ہڈی میں اترے گی، وہ ہڈی پر سے کریدتے اتنا کریدے گا کہ پورا اپنا جسم کا گوشت نکال کر پھینک دے گا۔ ایمان والوں کو ستانے پر اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے دن یہ عذاب مقرر کیا جائے گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤذون اللہ ورسولہ، والذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب یہ تکلیف پہنچانا کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا تو اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کی جائے، یا آپ دونوں پر بہتان لگایا جائے، یا دونوں کو برا بلا کہا جائے، یا کسی طریقے سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ذلت کا عذاب مقرر کر کے رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں ان کو تو ذلت اور رسوائی کا عذاب رہے گا ہی رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمہ کذاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں الٹی سیدھی کہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں ایک لشکر کو بھیجا مسلمہ کذاب کے تعاقب میں، جس میں وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر کے ایک فرد بن کر جنگ میں رہے تھے۔ وحشی فرماتے ہیں کہ میں مسلمہ کذاب کی طاقت میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کہیں سے مجھے نظر آئے، جیسے مجھے نظر آیا میں نے اپنا بھالا پھینک کر اس کو مارا اور اس کو اسی جگہ پر ٹھنڈا کر دیا۔ وحشی فرماتے ہیں کہ کاش اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو حمزہ کے ذریعے سے جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا تھا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول اس واقعے سے خوش ہو جاتے۔ حضرت حمزہ کو بھی وحشی نے ہی قتل کیا تھا اور بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا اور بہت تکلیف پہنچائی تھی قتل کرنے میں، جیسے آپ کے کان کاٹے، ناک کاٹا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ چاک کیا گیا، اندر سے کلیجہ نکالا گیا اور پھر اس کو ہندا نے جا کر چبا دیا۔ یہ ساری چیزیں پھر ہندا نے حضرت حمزہ کے اعضاء کو اپنے گلے میں پہنا، یہ ساری چیزیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے سے پہلے کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرماتے ہیں وحشی میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے مجلس میں کبھی سامنے مت بیٹھنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول کا دل دکھ جائے اور تو ایمان سے گر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ایمان کے بارے میں بڑے خطرے کی بات تھی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شفقت اور بطور رحمت کے وحشی سے فرمایا، یہ نہیں کہ دشمنی کی اس وجہ سے فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر قسم کھائی تھی کہ میں 70 لوگوں کو حمزہ کے بدلے میں قتل کروں گا، 70 لوگوں کو حمزہ کے بدلے میں کیا کروں گا؟ قتل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا کہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر آپ صبر کریں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ آپ کے لیے خیر کی بات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ صبر کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں تو ایک آدمی کے بدلے میں ایک ہی کو آپ کو قتل کرنا ہے، 70 کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ تو خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے فرمایا کہ دیکھو تم میرے سامنے مت بیٹھو، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے بیٹھتے ہو اور میری نظر تمہارے چہرے پر پڑتی ہے تو میرے چچا مجھ کو یاد آ جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے چچا مجھ کو یاد آئے جس کی وجہ سے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی چیز پیدا ہو جائے اور تمہارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، اس لیے تم میرے مجلس میں جب بیٹھو گے تو میرے پیچھے بیٹھنا، میرے سامنے کبھی نہیں بیٹھنا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیچھے بیٹھتا تھا، لیکن میرا دل یہ تمنا کرتا تھا کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی اللہ مجھ کو موت دے دیتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنی تکلیف پہنچائی تھی۔ لیکن حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کے بعد اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی، مختلف جنگوں میں شریک ہو گئے، مختلف محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، کفار سے مقابلہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مرتبہ بھی نصیب کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ اکرمہ اور وحشی کو یاد کر کے رونے لگے کہ ان کی کون سی ایسی نیکی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے راستے کی شہادت نصیب فرمائی، اور خالد تو وہ ہے کہ اپنے بستر پر پیر لگڑتے ہوئے مر رہا ہے۔ حالانکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی تھے کہ جب جنگ کرتے تھے تو ایک ایک وقت میں 9 10 تلواریں ان کے ہاتھ سے پھوٹتی تھی لڑتے ہوئے، اور عربی گھوڑا جو ان کے نیچے سواری کے طور پر رہتا تھا وہ گھوڑا تھک کر بیٹھ جاتا تھا، ان کو کسی اور کا گھوڑا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اور جنگی ایسی مہارت تھی کہ جس محاذ پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بن کر جاتے تھے ہر محاذ پر اسلام کو فتح ہوتی تھی، اسلام کو غلبہ ملتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے علاقے میں بات پھیل گئی کہ خالد جس جنگ میں رہتا ہے اس میں فتح ملتی ہے، خالد جس جنگ میں رہتا ہے اس میں کیا ملتی ہے؟ فتح ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دیکھی کہ لوگوں کے زبان پر یہ باتیں آ رہی ہے کہ خالد کی وجہ سے اللہ رب العزت فتح دے رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان والوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، جس کی بنیاد پر ایک قاصد کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین جنگ کے موقع پر بھیجا، جنگ چالو ہے، کمانڈر ہے، اپنے فوج کے کمانڈر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چٹھی لکھی کہ میں تم کو اب تمہارے عہدے سے برخاست کرتا ہوں، اور فلاں آدمی کو یعنی عبد الرحمن بن عوف کو میں اس لشکر کا ذمہ دار بناتا ہوں، تم ان کے ماتحتی میں جنگ لڑو گے، ان کے ماتحتی میں کیا کرو گے؟ جنگ لڑو گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چٹھی کو پڑھا اور اپنے جیب میں رکھا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا عہدہ ان کے حوالے کیا اور کہا کہ میں تمہارے ماتحتی میں جنگ لڑوں گا۔ کچھ صحابہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارنے کی کوشش بھی کی کہ عین جنگ کے موقع پر تم کو معذور کیا جا رہا ہے، تم اس کو برداشت کر رہے ہو۔ میں کہا کہ نہیں، یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، جب ان کا حکم ہے تو مجھ کو مان کر چلنا ہے، اور انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے مجھ کو قبول ہے۔ اور اس جنگ میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ خالد کے کمانڈر کے ماتحتی میں رہتے ہوئے لوگ جنگ میں جیتتے ہیں،
جنگ کو جتاتا ہے اللہ، جنگ کامیابی دینے والا اللہ ہے، فتح سے ہمکنار کرنے والا اللہ ہے۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کمانڈر کے عہدے سے ہٹایا اور ان کو ایک عام سپاہی کے طور پر لڑنے کی ہدایت کی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تو یہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو موت کے وقت اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ اکرمہ اور وحشی کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے ان دونوں کو اپنے راستے کی شہادت نصیب کی، اور میں یہ ہوں کہ میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر اپنی ایڑیاں رگڑتے میں مر رہا ہوں۔ تو یہ حضرت صحابہ اکرام کی یہ جذبات اور یہ خواہشات تھی کہ اپنے دین پر کیسے مر مٹے، اپنے دین کو یعنی اپنے دین کے خاطر اپنے جانوں کو کیسے پیش کرے، اپنے دین کے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کیسے پیش کرے، اپنے گھر والوں کو کیسے پیش کرے، اپنے مال اسباب کو اللہ کے راستے میں کس طریقے سے لگائے، یہ صحابہ اکرام کی خواہشات اور یہ جذبات ہوتے تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بھی زندگی دی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے، ہم تم کو اونچا مرتبہ دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اذان کا سسٹم بنایا، پورے دنیا میں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو رسول اللہ اور اللہ کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو ذلت کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیے جب بھی کبھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور یہ دنیا کرتے رہے گی اور قیامت تک کرتے رہے گی اور ایسے واقعات رونما ہوتے رہے گے، ہمیں ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ جو آپ کا مذاق اڑائیں گے ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کے بارے میں جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، جس سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے، آپ کے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم کو یہ بھی معلوم ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات آ جائے کہ جس کے ذریعے یعنی لوگوں کے ذریعے سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ ایک تو اللہ کی پاکی بیان کرو جس سے آپ کے دل کو اطمینان ہوگا، جس سے آپ کے دل کو کیا ہوگا؟ اطمینان ہوگا، اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مجھے ذرا بتائیے کہ جب اس طریقے سے واقعات ہوتے ہیں ہم میں سے کون نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید اور اس بات کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ایسا اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ ایک تو اللہ کی پاکی بیان کریں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور کب تک یہ عمل آپ کو کرنا ہے؟ یہاں تک کہ آپ کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہے۔ ہم کیا ہوتے ذرا سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں اور پھر کچھ بھی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ ہم کو سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کا ذکر کرے، تو ہم بھی ایسے معاملات ہو جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے۔ جب ہم یہ سارے معاملات اللہ کے سپرد کریں گے اور ساری امت مل کر اس طریقے سے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے گا، آپ یقین مانیے اللہ رب العزت ان سارے حالات کو غیب سے مٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العزت غیب سے ان سارے یعنی جو مجرمین ہیں جو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں ان کے لیے ذلت کا عذاب جو مقرر کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کتنے ایسے آئے جنہوں نے اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورج ہے جس پر جو بھی تھوکے گا وہ منہ پہ اس کے پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چمکتا سورج ہے کہ جو بھی اس کی طرف منہ کر کے تھوکے گا الٹا تھوک اس کے منہ پر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ذرہ برابر بھی رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی، رائے کے دانے کے برابر بھی آپ کی عزت اور آپ کے مرتبے میں کمی نہیں آئے گی۔
اور ہمارے جذبات میں آنے سے آپ کی عزت میں رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود آپ سے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کو قیامت کے دن سفارش کا موقع دے گی اللہ رب العزت، سارے انبیاء میں سے کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا، وہ موقع اللہ رب العزت جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دے گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میدان محشر لگ جائے گا تو میں اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع یا محمد، کہ اپنے سر کو ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کہ آپ جو بھی سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے بارے میں سفارش کریں گے اور دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے کروڑوں مسلمانوں کو جہنم سے نکالے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے چین ہو جائیں گے، پھر اللہ کے رسول سجدے میں گریں گے، اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کریں گے، حمد بیان کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، اللہ رب العزت کہے گا ارفع راسک، کہ اپنے سر کو اٹھا، فشفع تشفع، کہ آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس طریقے سے 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا جائے گا، یہاں تک کہ جس نے کبھی بھولے سے کلمہ پڑھا ہوگا اللہ رب العزت جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے اس بھولے سے کلمہ پڑھنے والے بندے کو بھی جہنم سے نکالیں گے۔ اب جب 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کریں گے تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے اے محمد اب میری باری ہے، اب میری باری ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دونوں ہاتھوں کو، اب اللہ رب العزت کے ہاتھ کیسے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، ہم کو اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دونوں ہاتھ بھر کر جہنم میں سے ان لوگوں کو نکالے گا جن ایسے گناہگار، ایسے بالکل ایمان کے کمزور ہو گئے، جن کے بارے میں بالکل جہنم طے ہو چکی ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے جہنم کے آگ سے نکالے گا اور ان کو آب حیات جو نہر ہے اس کے اندر ڈال دے گا۔ اب وہ جب اس میں ڈالے گا تو وہ ایسے تر و تازہ ہو کر نکلے گے جیسا کہ بیج بویا جاتا ہے اور اس پر پانی پڑتا ہے، اور پانی پڑنے کے بعد وہ بیج کا درخت جیسے اگ نکل آتا ہے ویسے وہ اس پانی میں سے جیسے ایک دم تر و تازہ ہو کر نکلیں گے اور بالکل خوبصورت ہو کر نکلیں گے۔ اور حدیث میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ ایک بندہ جس کو آخر میں سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اب وہ بہت سال تک اللہ کو پکارتا رہے گا کہ اللہ مجھ کو نکال، مجھ کو نکال، مجھ کو نکال۔ اب وہ بڑا مزاحیہ واقعہ ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو کیا کریں گے؟ جہنم سے نکالیں گے۔ اب وہ اللہ سے یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ مجھ کو صرف جہنم سے نکال اور جہنم اور جنت کے درمیان میں مجھ کو کھڑا کر دے، اس کے بعد مجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب اللہ رب العزت اس کو نکالیں گے جہنم اور جنت کے درمیان، جس کو آرام کہا جاتا ہے، وہاں پر اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہ اپنے پورے جسم کو دیکھے گا، جل کر بالکل کوئلہ ہو چکا ہوگا، وہ اپنے جسم کو دیکھے گا اور افسوس کرے گا، اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، اللہ سے دعائیں کرتے رہے گا کہ باری تعالیٰ ایک مرتبہ مجھ کو وہ پانی میں ڈبکی لگانے کی اجازت دے دے، ایک مرتبہ مجھ کو اس میں سے نکال، پھر اس کے بعد مجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب اللہ رب العزت اس سے وعدہ اقرار کریں گے کہ دیکھ تو بول رہا ہے کہ اس میں پانی میں ایک مرتبہ ڈال کے نکال دے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا، وعدہ خلافی تو نہیں کرے گا، تو کہے گا اللہ کی قسم میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، بس تم اس کو ایک مرتبہ اس میں سے ڈبا کے نکال دے۔ اللہ رب العزت اس کو وعدہ اور اقرار لینے کے بعد اس کو پانی سے ڈبا کر نکالیں گے تو بالکل ایک دم خوبصورت بن جائے گا، ایسے اسمارٹ بوائے بن جائے گا کہ اس کے جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہوگا۔ اب اس کو وہ جہنم سے اس کو پانی سے نکال کر اس کو ندی کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، اب دور سے اس کو جنت دکھائی دیتی ہوگی، تو اب اس کے دل اندر سے مچلتا ہوگا، اندر سے کیا ہوگا؟ مچلتا ہوگا۔ اب یہ پھر اللہ سے دعا کرے گا کہ باری تعالیٰ تھوڑا خالی جنت کے قریب کر دے، اس کے بعد اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب اللہ کہیں گے دیکھ پھر اپنے وعدے سے مکر گیا، یہ کیا بات ہو گئی؟ پہلے تو نے جہنم سے نکالنے کی بات کی، پھر پانی میں ڈبانے کی بات کی، اب بول رہا تھوڑا آگے کر دے، تو ٹھیک ہے اب اس کے بعد وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم وعدہ خلافی نہیں کروں گا،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम समझ ले, वादा खिलाफी नहीं करूँगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत के करीब कर देंगे। अब जब इसको जन्नत के करीब कर देंगे तो उसको अंदर से जन्नत की हवाएं आके लगती होगी और जन्नत के मनाजिर उसको दिखते होंगे। अब वो वहाँ बेचैन हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। अब वो इधर उधर टहलता हुआ रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेंगे, बंदे क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? तो कहेगा कि बारी ताला यहाँ तक तो तूने पहुँचाया है, मैंने सिर्फ तू मुझे एक मतलब जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर दे, मैं अंदर झाँक कर सिर्फ देख के आता हूँ कि अंदर कैसा है, कितनी हरियाली है, कितनी खूबसूरती है, कितनी स्लाइडिंग है, कितने बेंचेस है, कितने क्या है, कैसा जन्नत बनाया, कैसे महल तूने बनाया। मैं एक मरतबा अंदर जाके सिर्फ 5 मिनट देखता और वापस आ जाता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे, बंदे ये क्या बात हो गई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा वादा खिलाफी करते हुए, अब कहता कि आगे भी भेज दे। चलो ठीक है, तेरी बात मान लेते तो उसको दाखिल कर देते हैं। अब ये जब दाखिल होगा 5 मिनट का वादा करके या 2-4 मिनट का वादा करके दाखिल होगा, अब ये निकलने का नाम नहीं लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मुखातब हो गए, अरे बंदे क्या बात हो गई, तू निकलता नहीं है? तो वो कहेगा कि बारी ताला तूने ही तो कहा था कि जिसको एक मर्तबा मैं जन्नत में दाखिल करूँगा उसको फिर कभी जन्नत से नहीं निकालूंगा, और इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, तू वादा खिलाफी नहीं करता है। अब जब तूने मुझको जन्नत में दाखिल किया है तो भला तू मुझको कैसे जन्नत से निकाल सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे बयान की और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुझको पूछा कि मोहम्मद तुमने ये नहीं पूछा कि तुम क्यों मुस्कुराए? तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जिब्राइल तुम क्यों मुस्कुराए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये बात अल्लाह ने जब मुझसे कही तो अल्लाह मुस्कुराए थे, और जब मैं तुमसे कह रहा तो तुम मुस्कुरा रहे हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सहाबा से बयान की तो सहाबा के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। और आज तक मुहद्दिसीन का ये अंदाज़ है कि जब भी इस हदीस को बयान करते तो मुस्कुराते हैं। ये पूरी तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात से निकली हुई है कि ये हदीस को जब बयान करते हैं तो मुस्कुराते हैं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, इसकी कदर करे, इसकी अहमियत को समझे। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आखिरत में जाने के बाद हमको कोई पूछने वाला नहीं है, और वहाँ हमारे ईमान का भाव वही लगेगा जो हमने यहाँ पर तैयारी की है। देखिए, आप अगर अपने पूरे यानी ज़िंदगी अगर 60 साल की मिलती है तो पूरा अगर अपना टाइम टेबल देखेंगे, 8 घंटे बंदा सोता है, 8 घंटे बंदा ड्यूटी करता है, 6-7 घंटे बंदा दूसरे और कोई काम करता है, तो ऐसे पकड़कर पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। 2.5 घंटा मुश्किल से बंदा अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज के लिए देता है। कितना घंटा? अब ये 2.5 घंटा पकड़ ले तो पूरे ज़िंदगी के 2.5 से 3 साल हो जाते हैं, 4 साल पकड़ लीजिए। बाकी 55 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से हटकर गुजरते हैं। मुझे ज़रा बताइए कि ये 4 साल 55 साल के मुकाबले में काम आ सकते हैं? तो अपने चलती फिरती ज़िंदगी को ज़िक्र बनाइए, अपने चलती फिरती ज़िंदगी को क्या बनाइए? ज़िक्र बनाइए। मौके महल के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो भी अहकाम बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हो, उन अहकाम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो भी अहकाम, जैसे अभी कुर्बानी आ रही तो कुर्बानी के अहकाम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। हज का मौका है तो हज के अहकाम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। 5 वक्त की नमाज है तो 5 वक्त की नमाज के अहकाम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से अपने आप को अल्लाह की इबादत में मशगूल रखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, एक बात पते की मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थर्मामीटर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको याद करता है या नहीं याद करता है? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे मोहब्बत करता है या नहीं मोहब्बत करता है, इसका थर्मामीटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूँगा। इससे पता ये चलता है कि जब भी बंदा अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह बंदे को याद करता है, और जिस वक्त बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहता है अल्लाह उसको भुला देता है। अल्लाह उसको क्या करता है? भुला देता है। तो आदत ये बनाइए कि दिन के 24 घंटों में से रात के समझो तो छोड़ दो, रात का जो वक्त है कि नींद में गुजरता है, लेकिन दिन का जितना वक्त मिलता है हम चलते फिरते उठते बैठते जिक्र की आदत डालें, सुबह शाम से तस्बीह की आदत डालें। और कुरान की लामहला किसी भी सूरत में
روزانہ قرآن میں سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، قرآن میں سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے تو نے جو قرآن دیا تھا اس کو پسے پش ڈالا اور کبھی اس کو پڑھا نہیں، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے، اپنے معمولات میں شامل کرے کہ روزانہ قرآن میں سے کچھ نہ کچھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔